اپوزیشن بنانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے کے درمیان جو مفاہمت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی کو میسر آیا تاکہ آگے کے مراحل طے ہوں. نگراں حکومت کا قیام جو ہے وہ بھی اس کی آمد ہے. پھر انتخابات کی بساط بھی بچھنے والی ہے. یہ اسمبلی اور یہ حکومت جانے والی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان جو مفاہمت ہے یہ صرف مفاہمت نہیں، یہ ایک وسیع تر اشتراک عمل کا سلسلہ ہے. اور آج ہم نے صرف نگراں حکومت کے قیام کے لیے ہمارے درمیان جو مشاورت ہونی ہے اس کے پہلے مرحلے کو مکمل نہیں کیا، بلکہ ہم نے آج یہ طے کیا بڑے وثوق کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، کہ انشاءاللہ تعالی اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے کی مشترکہ حکومت بننے جا رہی ہے. ہم نے اس اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارے درمیان مفاہمت اور وسیع تر اشتراک عمل ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلا وزیر اعلیٰ بھی ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے کا مشترکہ وزیر اعلیٰ اور امیدوار ہوگا. ہم حکومت سندھ قائم کریں گے اور سندھ کے عوام کو یہ جو حبس ہے، 15 سالوں کا سفوکیشن ہے، جو جبر ہے، ظلم اور ناانصافی کا ایک 15 سال کا طویل دورانیہ، انشاءاللہ تعالی صرف 11 اگست کو یہ ختم نہیں ہو رہا، اس کو آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے، فار ایور ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ تعالی ایک ایسی حکومت قائم کریں گے، ایک ایسی حکمرانی قائم کریں گے جو سندھ میں وسیع تر یکجہتی، انٹیگریشن، دیہی اور شہری سندھ کو باہم شیر و شکر کر کے آپس میں ملا کر سندھ کی صحیح طاقت، عوام کی طاقت کو واضح کر کے انشاءاللہ تعالی سندھ کو تیزی سے ترقی کرنے والا صوبہ بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے. یہ آج صرف نگراں حکومت کے قیام کے لیے وزیر اعلیٰ کون ہوگا، ہمارے 3 امیدوار کون ہوں گے، ہمارے جی ڈی اے کے ساتھیوں نے کیا نام دیے اور ہم کیا نام دے رہے ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فروعی بات ہے ہماری نظر میں، ایک فارمیلٹی ہے، اس کو تو ہم پورا کریں گے. اور اس پر بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، ہمارے جی ڈی اے کے ساتھیوں نے ہمیں نام دیے ہیں، ہم نے اپنے نام ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ آج تھوڑا سا میڈیا کو محروم رکھا جائے گا، وہ نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس پر ہماری مشاورت چل رہی ہے. ہمارا تقریباً اس پر ہماری اتفاق رائے ہے، ہمارے جو بھی نام ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے مشترکہ نام ہوں گے، جو بھی نام وہاں پر ہم رکھیں گے. فائنلی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ اور حکومت کے ساتھ 11 اگست کے بعد جو بھی بات چیت ہوگی، جو آئینی تقاضا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے مشترکہ نام ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بات ہمارے درمیان طے ہے کہ اب ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے. پھر اس میں جو اگر انتخابات کے لیے بھی جہاں جہاں ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی وضع کرنی ہے تو اس پر بھی ہماری بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اور یہ سندھ کے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے کہ یہ 15 سال کا حبس ہے، یہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان بہت سیراسل گفتگو ہوئی، بہت اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہو اور بہت ساری باتوں پر ہمارا اتفاق ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ویسے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں مشترکہ ایجنڈا وضع کرنے چاہیے، مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ سیاسی استحکام، جمہوری استحکام اور اس کو لے کر پھر جو معاشی استحکام کے لیے یہ بنیادی سیاسی جمہوری استحکام ضروری ہے. تو میرے خیال میں ہم نے اس کا پورا خیال رکھا ہے آپس میں جب بات چیت کی ہے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہم نے آپس میں طے کیا اور بہت جلد آپ کے سامنے ان ناموں کو بھی لائیں گے. لیکن فی الحال ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی اپنی مشاورت کو مکمل کرتے ہیں اور میں دعوت دوں گا منور عباسی بھائی کو، ڈاکٹر صفدر عباسی
ڈاکٹر صفدر عباسی بھائی کو, سردار رحیم بھائی کو, اور یہ 2 ڈاکٹر جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کر لی, ڈاکٹر صفدر عباسی جو ہیں وہ اپنی بات کریں. اسی کون اس میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے MQM پاکستان کے بھائیوں کا, جنہوں نے اتنا بھرپور ہمیں ویلکم دیا, جتنا انہوں نے ہمیں یہاں پہ جس طریقے سے ویلکم کیا. اور میں تمام اپنے صحافی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج موقع دیا کہ آپ سے بات کی جائے. بہت خوشی ہماری یہ تھی کہ 3-4 دفعہ ہمارے MQM کے دوست, خاص طور پہ فرد گزار بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی, یہ لوگ اپنے ہمارے گورنر صاحب تشریف لائے ہمارے پاس, اور یہ ضروری تھا کہ ہم ایک ریٹرن وزٹ پے کریں اور اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے بارہا اس بات پہ جو نہ زور دیا کہ جی ہم مشترکہ طور پہ آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بڑی کامیابی تھی گو کہ ہم اپوزیشن میں سندھ اسمبلی کے اندر GDA اور MQM پاکستان, پہلے ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے رہے گزشتہ 5 سال سے, لیکن چونکہ کچھ اپوزیشن لیڈر کا ایشو آیا, میں اس لمبی بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا, لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ کوئی فعال اپوزیشن لیڈر ہو. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہن رانا انصر صاحبہ ایک بہت بڑا, ایک خوشگوار ایک قسم کا جو نا ہمارے لیے خوشبو کا, آپ ہوا کا جھونکا کہہ لیں یا خوشبو کی طرح کہہ لیں, تو وہ سندھ اسمبلی کے اندر ایک لیڈی خاتون اپوزیشن لیڈر کا ہونا, اس نے ایک بہت اچھا میسیج بھیجا ہے. اور نہ صرف اسمبلی کی حد تک بلکہ عوام الناس میں بھی اس کا ایک بہت بڑا اچھا میسیج گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس انداز میں ہم لوگ چلے ہیں اور جس انداز میں ہم لوگ نے مل کے گزشتہ 5 سال کے اندر اپوزیشن کی ہے, اسی طرح ہم آگے چل کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن جاری رکھیں گے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے, پیر صاحب بگاڑا اور باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں شامل ہیں, ان سب کی طرف سے ہمارا پیغام یہی ہے کہ جی جو سوچ اب ہم لے کر چل رہے ہیں ایک مشاورت کی, اس مشاورت کی فضا کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 15 سال کے اندر سندھ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, سندھ کے شہر برباد کر دیے گئے, اور کوئی آپ یہ اس میں تفریق نہیں کر سکتے. آج کراچی کا کیا حال ہے, یہ شہر جو سب سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کی کیا آج آپ یعنی چلتے ہوئے بھی جو ہے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدمی پتہ نہیں کس گند میں چل رہا ہے, اور کس طریقے سے 15 سال کے اندر آج آپ کرتے کہ جی آپ کا میئر بن گیا ہے تو آپ جو ابھی کیا کر لیں گے. 15 سال بھائی یہ شہر آپ کے حوالے رہا ہے. اس 15 سال کے اندر آپ نے اس شہر کے ساتھ جو بربادی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور یہی حال پھر حیدرآباد کا, یہی حال سکھر کا ہے, یہی لاڑکانہ کا ہے, یہی گھوٹکی کا ہے, یہی اباوڑا کا ہے, اور یہی کشمور کندکوٹ کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر گزشتہ 15 سال کی جو تباہی ہوئی ہے اس کی ریکٹیفیکیشن بہت ضروری ہے, اس کو انڈو کرنا بہت ضروری ہے. یہ سر اس لیے میں نہیں کہا کہ کوئی اس میں کوئی سیاسی بات ہے, لیکن اس وجہ سے کہ سندھ کے عوام کے لیے اگر ہم نے کوئی پازیٹیو میسیج دینا ہے تو اس سارے کام کو 15 سال کی جو کرپشن ہے, جو ہیلتھ مطلب کوئی چیز کوئی سیکٹر مجھے بتا دینا جو آپ کو اس کو صحیح نظر آ رہا ہو. نہ کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, نہ کوئی رورل ہیلتھ سینٹر ہے, اسپتالیں سول اسپتال لے لیں, جناح اسپتال لے لیں, کوئی اسپتال لے جائیں وہاں پہ جو حال ہے مریضوں کا وہ آپ کے سامنے. پانی نہیں ملتا, ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کے اندر جو یہ ہمارا اشتراک شروع ہے, جو کہ پہلے اپنا ہماری اپوزیشن میں اکٹھے موجودگی, اس کے بعد پھر لیڈرز آف اپوزیشن بننا, اور آگے جو ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل کنسلٹیشن ہوگی جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی. اس سے پہلے جو بھی لوازمات ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پورے کرنے, ایک دوسرے کو کانفیڈنس دینا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہوں ایک دوسرے کو اعتماد دینے کے لیے, اور اس اعتماد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور نہ صرف ہم آپس میں بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ دیگر جو سندھ کے جو پولیٹیکل فورسز ہیں, پولیٹیکل قوتیں, وہ بھی آگے چل کے اس جدوجہد کے اندر شامل ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح معاملات آگے بڑھے, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے, اس کے بعد اچھی ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. اور کل اپنے جو راشد سمور صاحب نے جو کی دعوت, اس کے اندر تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ سندھ کے بیشتر وہاں لیڈران موجود تھے. میں اس میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے MQM کے دوست موجود نہیں تھے, لیکن آگے چل کے یہ سارا جو کچھ دونوں طرف سے ایک جو کوششیں ہونی ہیں, ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, وہ یہ کہ سندھ کی تمام پولیٹیکل قوتوں کو ایک طرف ہم جمع کریں,
ایک ساتھ کھڑے ہوں, ایک ساتھ ہم کوآپریٹ کریں, اور یہ جو 15 سال کا جو ایک تباہ کن قسم کی حکومت ہے, کرپشن سے بھرپور حکومت ہے, کس کا نام لوں کہ کون سا جو نا جو بندہ تھا وہ کہاں آسمان پہ پہنچ گیا, جس پر سائیکلیں نہیں تھی, آج وہ پتہ نہیں کن اس نے کھول دیا, ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا, آج وہ اربوں کے بینک اکاؤنٹ جنہوں نے کھول کے رکھے ہوئے. تو میری نظر میں یہ سارے مراحل ہیں, اور یہ مرحلہ جو ہمارا آ رہا ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا, اس کے لیے بھی ہماری مشاورت ہو رہی ہے. آج پہلا دن تھا کہ ہم نے اپنے جو مشاورت شروع کی. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری توقعات ہیں اور ہم ایک دوسرے جیسے کوآپریشن چل رہے ہیں. یہ بات بالکل آپ کو بات بتاؤں طے ہے, یہ نہیں ہے کہ جی یہ GDA کا نام ہے, یہ MKM کا نام ہے, نہیں. جو بھی نام ہماری بہن اپوزیشن لیڈر وہاں پہ دیں گی, وہ تینوں نام جو ان کی طرف سے جائیں گے, وہ پوری بیکنگ ہوگی ان کو, ہماری GDA کی بھی اور MKM کی. بہت مہربانی. اور یہی ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے مفاد میں ہے کہ آگے چل کے ہم سب یہ کوآپریشن کے ایلیمنٹ کو آگے بڑھائیں, دیگر سیاسی قوتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں, اور یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ 15 سال کے اندر جو تباہ کن صورتحال سندھ کے لیے پیدا ہوئی, اس کو منظور کرنے کی کوشش کریں. بہت مہربانی جناب. بھائی تھینک یو. وہ کریں گے میٹنگ کے بعد, اس پہ کرتے ہیں بات انشاءاللہ الگ سے. اچھا, جو اصل فوکس ہے ڈیوائسو پالیسیز رہی ہیں پیپلز پارٹی کی, اور بری طرح سے سندھ کو تقسیم کرنے کی پالیسی رہی ہے. لوگوں کو مارجنلائز کیا گیا ہے, دیوار سے لگایا گیا ہے, لوگوں کو موقع دینا ہے